عمران خان صاحب کیا بھوک ہڑتال کرنے جا رہے ہیں؟ قاضی فائز کے اوپر بھی عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے۔ اب ملک میں ڈکٹیٹرشپ ہے، پہلے نہیں تھی۔ یہ پاگل ہیں۔ جنرل عاصم منیر نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا جنازہ نکال دیا ہے۔ عمران خان نے آپریشن عزم استحکام پر حکومتی اے پی سی میں شرکت کا اعلان کر دیا ہے۔ حالات بدل گئے ہیں، جذبات بدل گئے ہیں۔ آرمی چیف قوم کا باپ ہوتا ہے، لیکن باپ بھی جو ہے وہ قانون سے بالاتر نہیں ہوتا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، عمران خان صاحب کیا بھوک ہڑتال کرنے جا رہے ہیں؟ اس بارے میں تفصیل سے ابھی تھوڑی دیر میں بات کریں گے۔ یہ پہلی دفعہ ان کانوں نے یہ سنا ہے، ان آنکھوں نے یہ دیکھا ہے کہ اس قسم کی بات جو ہوئی ہے، لیکن یہ بڑی سیریس بات ہے، مطلب آل جوکس اسائڈ بہت سیریس بات ہے۔ اس پہ تفصیل سے بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ حکومت سے مذاکرات کے لیے کیا پاکستان تحریک انصاف راضی ہو گئی ہے، اس پہ بھی بات کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن پریس کیجیے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اچھا جی، ایک تو عمران خان صاحب کی 190 ملین پاؤنڈ کیس کی جو ہے وہ سماعت ہوئی ہے۔ احتساب عدالت کے جج نے اس کی سماعت کی اڈیالہ جیل میں، اور عمران خان اور بشرا بیوی کو وہاں پہ پیش کیا گیا۔ نائب کی جانب سے امجد پرویز، سردار مظفر عباسی سمیت لیگل ٹیم جو ہے وہاں پہ عدالت میں پہنچی۔ وکلاء صفائی عثمان گل، ظہیر عباس چودھری جو ہے وہ بھی عمران خان صاحب کی جانب سے وہاں پہ عدالت میں پیش ہوئے۔ 3 گواہوں کے اوپر جو ہے وہ جرا مکمل ہو چکی ہے۔ ایسٹ ریکوری یونٹ کے غلام حیدر، ڈی سی ایف بی آر محمد علی تاج اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایف آئی اے یاسر عظیم کے بیانات کے اوپر جو ہے وہ جرا مکمل ہوئی ہے۔ عدالت نے سابق پرنسپل سیکرٹری اعظم خان، سابق وزیر دفاع پرویز خٹک، زبیدہ جلال اور بنی گالہ کے پٹواری گوہر عباس کو بطور گواہ پیش ہونے کے نوٹسز جو ہیں وہ جاری کر دیے ہیں، اور اس ریفرنس میں استغاثہ کے 30 گواہان کی شہادت پر جرا جو ہے مکمل ہو گئی ہے۔ تو پرویز خٹک صاحب بھی جو ہیں وہ بطور گواہ اس کیس میں عمران خان صاحب کے خلاف پیش ہو سکتے ہیں۔ ابھی صرف نوٹسز ہوئے ہیں، ابھی دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بڑی تفصیل سے عمران خان صاحب نے جو ہے وہ میڈیا سے گفتگو کی ہے، اور خاص طور پہ جسٹس قاضی فائز صاحب اور اس حوالے سے گفتگو کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی انہوں نے چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کے اوپر بھی عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے۔ نیاز اللہ نیازی نے اس دن عدالت کے اندر جو ہے وہ آلریڈی کہا تھا کہ جی فائز صاحب کے اوپر جو ہے ہمیں اعتماد نہیں ہے، ان کے اس اعتراض کو جو ہے وہ رد کر دیا گیا تھا۔ عمران خان نے جیل میں بھوک ہڑتال کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ وکلا سے مشاورت کے بعد بھوک ہڑتال کی حتمی تاریخ کا اعلان کروں گا، تو وہ ابھی فائنلائز کر رہے ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ کرنے لگا ہوں۔ پی ٹی آئی اور انہوں نے کہا میرے مقدمات کے ہر بینچ میں قاضی فائز کیسے آ جاتے ہیں؟ میرے وکلا نے قاضی فائز کی ہر بینچ میں موجودگی پر اعتراض کیا ہے۔ اب ہمیں شک ہے کہ ہمیں انصاف نہیں ملے گا۔ جسٹس گلزار کے 5 رکنی بینچ نے بھی کہا تھا کہ قاضی فائز ہمارے کیس نہیں سن سکتے۔ ہمارے وکلا کا خیال ہے کہ ہمیں انصاف نہیں ملے گا، اس لیے ہمارے کیسز کسی اور کو سننے چاہیے۔ آئین کے آرٹیکل 25 کے تحت کیسز کی سماعت کے دوران پسند اور ناپسند نہیں ہونا چاہیے۔ جیل میں بیٹھے کرنل اور میجر سارا نظام چلا رہے ہیں۔ میری ٹیم کل مجھ سے ملاقات کے لیے آئی تھی، 3 گھنٹے تک وہ اڈیالہ جیل کے باہر، اور میں اندر ان کا انتظار کرتا رہا۔ کل مجھے اپنی ٹیم سے ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی، اگر ملاقات ہوتی تو میں ان کے اختلافات ختم کروا دیتا۔ سپرنٹینڈنٹ نے جیل میں بیٹھے کرنل کے کہنے پر میری ٹیم سے ملاقات نہیں کروائی۔ پہلے پاکستان ہائبرڈ تھا، اب اتھارٹیٹیو پر چلا گیا ہے، اب ملک میں ڈکٹیٹرشپ ہے، پہلے نہیں تھی۔ اچھا، یہ ساری دنیا کو پتا ہے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ کانگریس اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کی باتیں کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں ہم افغانستان پر حملہ کر دیں گے، جبکہ ان کے کرنل اور میجر یہاں جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ سپرنٹینڈنٹ جیل ان کی نوکری کر رہا ہے، یہ جب کہتے ہیں وہ میری میٹنگ کینسل کر دیتا ہے۔ یہ پاگل ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ میری پارٹی کمزور ہوگی، انہیں پتہ ہی نہیں ہے جس پارٹی کا ووٹ بینک ہو وہ کمزور نہیں ہوتی۔ جنرل عاصم منیر نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا جنازہ نکال دیا ہے۔ بجٹ کے بعد ان کی سیاست ختم ہو گئی ہے، ان کے ساتھ وہ ہو گیا ہے جو دشمن کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ میں جیل سے پارٹی قائدین کو پیغام دے رہا ہوں کہ اپنے اختلافات عوام میں لے کر نہ جائیں، اگر آپ اختلافات عوام میں لے کر جائیں گے تو آپ اپنے اصل مقصد سے ہٹ جائیں گے۔ ایس آئی ایف سی ملک ٹھیک نہیں کر سکتی، ملک کے مسائل کا حل صرف شفاف انتخابات میں ہے۔ بر صغیر میں 1990 تک پاکستان سب سے آگے تھا، لیکن آج سب پاکستان سے آگے ہیں، اور ہمارا ملک میانمار کی طرف بڑھ رہا ہے۔ موجودہ بحران میں صرف وہ پارٹی ملک کو نکال سکتی ہے جس کے ساتھ عوام ہو۔ ملک میں ایلیٹ کا بجٹ آ گیا ہے، لوگ پٹ گئے ہیں، ملک کو صرف ایلیٹ کنٹرول کر رہی ہے۔ صدر کا کیا کام ہے کہ وہ صدر ہاؤس کے اخراجات بڑھا دے؟ بجلی اور گیس کے بلوں نے عوام کی کمر توڑ دی ہے۔ میرے حوالے سے قومی اسمبلی میں عمر ایوب، سینٹ میں شبلی فراز سمیت علی امین گنڈا پور بڑے تگڑے بولے اور کوشش کی۔ مذاکرات اور بات چیت کا وقت 8 فروری کو گزر گیا ہے۔ اوپر بیٹھے طاقتور یہ چاہتے ہیں کہ میں گارنٹی دوں کہ اقتدار میں آ کر ان پر ہاتھ نہیں ڈالوں گا۔ مذاکرات تب ہوتے ہیں جب کسی مسئلے کا حل نکلے۔ ہم شہباز شریف سے مذاکرات کریں گے، ان کی حکومت چلی جائے گی۔
پورا ملک کہہ رہا ہے کہ سب سے بڑا فراڈ الیکشن کروایا گیا، لیکن چیف جسٹس قاضی فائز الیکشن کمیشن کی تعریف کر رہے ہیں. جس الیکشن کمیشن نے ملک کا سب سے بڑا فراڈ الیکشن کرایا، ہمیں انصاف کے لیے اسی کے پاس بھیجا جا رہا ہے. اگر اس فراڈ الیکشن کی تحقیقات ہو جاتی ہیں تو چیف الیکشن کمیشن پر آرٹیکل 6 لگ جائے گا. جیل والے پریشان ہیں کہ مجھے حمود الرحمان رپورٹ اڈیالہ جیل میں اندر کیسے مل گئی، وہ اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں. 1 سال ہونے والا ہے، مجھے چکی میں ٹھہرایا ہوا ہے. سخت گرمی کے باوجود میں اس کی شکایت نہیں کروں گا. میں وقت کے یزید کی کبھی غلامی نہیں کروں گا. جیل میں مرنے کے لیے تیار ہوں، جب تک زندہ ہوں میں یہ جنگ لڑوں گا. میں لا الہ الا اللہ کہنے والا ہوں. مریم نواز، نواز شریف اور خواجہ آصف کے بیانات کی ویڈیوز موجود ہیں. خیبر پختونخوا حکومت کو کہوں گا کہ ان کی ویڈیوز نکال کر ان کے اوپر مقدمات درج کریں. افغانستان کے ساتھ تعلقات مضبوط نہ ہونے تک ٹی ٹی پی سے جنگ نہیں جیت سکتے. آپ طالبان کے خلاف آپریشن کریں گے، وہ بھاگ کر افغانستان کے اندر چلے جائیں گے. جب تک آپ کو افغانستان سے تعاون نہیں ملے گا آپ اس آپریشن میں کامیاب نہیں ہو سکتے. بلاول بھٹو اور ہمارا وزیر خارجہ افغانستان کیوں نہیں گیا؟ جب تک افغان حکومت ساتھ نہ دے 2500 کلومیٹر طویل بارڈر پہ یہ جنگ جیتنا ممکن نہیں. ہمارے دور میں این ڈی ایس اور غنی حکومت آپس میں ملے ہوئے تھے، میں اس کے باوجود افغانستان گیا اور بات چیت کی. اچھا، اب اس کے تھوڑے سے مطلب ایک پوائنٹ جو ہے ذرا ڈسکس کر لیتے ہیں. ایک تو بھوک ہڑتال، خان صاحب جو ہے وہ بھوک ہڑتال کرنے جا رہے ہیں. اچھا، یہ بڑا ہی تگڑا مطلب ایک سائن آف پروٹیسٹ ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے مطلب اگر تو آپ اس کو کنٹینیو رکھ سکیں، اوبیسلی یہ بھی آپ کی اعصاب کا جو ہے وہ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے. پوری دنیا کے اندر بڑے بڑے لیڈرز جو ہیں وہ جب زیر حراست ہوئے ہیں تو انہوں نے بھوک ہڑتال کی ہے. تو اب یہاں پہ خان صاحب نے یہ پہلی دفعہ یہ اس قسم کی بات کی ہے کہ جی ہم بھوک ہڑتال کریں گے، اور اس کا ابھی میں لائے عمل بناؤں گا اور اس کے بعد میں اس کو فائنلائز کروں گا. اگر یہ اس طرح کنٹینیو کرتے ہیں تو آبویسلی اس کے ریپریکاشنز ہوں گے. حکومت جو ہے وہ اور مزید پریشر کے اندر آئے گی. ایک چیز. دوسرا یہ جو خان صاحب نے جو پوائنٹ کہا ہے نا قاضی فائز صاحب کے حوالے سے عدم اعتماد کی جو بات کی ہے، میں پہلے بھی اس کے اوپر بات کر چکا ہوں کہ اٹ آل ڈیپینڈس کہ آپ ٹیبل کی کس سائڈ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. آپ اگر عدم اعتماد کر رہے ہیں تو کن بیسس کے اوپر کر رہے ہیں؟ کیا آپ ان بیسس کے اوپر کر رہے ہیں کہ جناب ان کیسز کا قاضی فائز صاحب کے ساتھ کوئی ڈائریکٹ تعلق ہے، کوئی رشتہ دار بیچ میں انوالوڈ ہے، یا دوسری سائڈ کے اوپر جو اوپوننٹ ہے وہ از اٹ عمران خان ورسز قاضی فائز صاحب، کیا یہ معاملہ ہے؟ یا آپ کے پاس کوئی ایسا ثبوت ہے کہ جناب چیف جسٹس نے جو ہے وہ کوئی فائنینشیل جو ہے وہ مس مینجمنٹ کی ہے، یا ان کو اس وجہ سے کوئی فائدہ ملا ہے؟ تو یہ تو ہوتی ہیں وہ بیسس جس کے اوپر آپ کر سکتے ہیں. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ بڑے بڑے اہم انتخابی کیسز کی میں بات کر رہا ہوں، اس میں ہمیشہ ہی چیف جسٹس جو ہیں وہ بینچ کا حصہ بن رہے ہیں. اب ظاہری بات ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب اب تو جو ترامیم ہوئی ہیں آئین کے اندر، اس کے بعد دا چیف جسٹس از ناٹ دا ماسٹر آف دا روسٹرز. وہ اکیلے یہ فیصلہ نہیں کرتے، 3 رکنی ایک کمیٹی ہے وہ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ روسٹر جو ہے وہ کیا بنے گا. لیکن ہیونگ سیڈ آل دیز تھنگس، میرا خیال میں انصاف جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا ہوتا ہوا بھی نظر آنا چاہیے. جب ایک پارٹی اور ایک سائڈ آپ کے اوپر اتنا اعتراض کر رہی ہے، آپ کے ہر مطلب کیس کے اندر اعتراض کر رہی ہے، میرا خیال میں چیف جسٹس آف پاکستان کو جو ہے وہ عمران خان صاحب کی پی ٹی آئی کے کیسز اپنے آپ کو الگ کر لینا چاہیے. میں بڑی دیر سوچنے کے بعد جو ہے میں اس نتیجے کے اوپر پہنچا ہوں. وہ اس کی ریزن یہ ہے کہ کل کو جب ہسٹری لکھی جائے گی نا، تو ماضی کے اندر بھی ہم نے دیکھا ہے جب بھی بڑے بڑے کیسز ہوئے ہیں اور اس کے اندر ایک سائڈ نے جو ہے وہ جب اعتراضات کیے ججز کے اوپر اور وہ جب سائڈ پہ نہیں ہوئے اعتراض کرنے کے باوجود بھی، تو جب تاریخ لکھی جاتی ہے تو یہ لکھا جاتا ہے کہ ایک سائڈ کہہ رہی تھی کہ ہمیں جو ہے وہ آپ کے اوپر اعتماد نہیں ہے، تو بہتر ہے کہ آپ اپنے آپ کو الگ کر لیں تو کر لیں. مطلب چیف جسٹس کے علاوہ اور بہت سے کمپٹنٹ ججز وہاں پہ موجود ہیں، اور اگر چیف جسٹس نہیں سنیں گے، اوبیسلی چیف جسٹس کا اپنا تو کوئی پرسنل انٹرسٹ نہیں ہے نا، اپیرنٹلی ہمیں تو یہ نظر آ رہا ہے کہ نہیں ہے، تو اگر نہیں ہے تو آپ سائڈ پہ ہو جائیں، آپ کسی اور کو موقع دے دیں. میرا خیال میں بہتر وہ یہی ہو. اور اگر عمران خان صاحب بھی بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں، وہ اور اب سے نہیں کہہ رہے، بڑی دیر سے کہہ رہے ہیں. اور دوسری بات ایک ہسٹری تو موجود ہے، مطلب یہ تو کوئی شک نہیں ہے نا کہ کیونکہ عمران خان صاحب کی جب گورنمنٹ تھی تو چیف جسٹس کے خلاف اس وقت تو وہ چیف جسٹس نہیں تھے، ان کے خلاف ایک ریفرنس آیا تھا. تو اس میں وہ اور اس کے بعد قاضی فائز صاحب یا ان کی وائف جو کچھ کہہ چکے ہیں پبلک ڈومین کے اندر عمران خان صاحب کے حوالے سے، یا پوزیشن لے چکے ہیں، چلے میں یہ نہیں کہتا کہ کہہ چکے ہیں، لیکن ایک پوزیشن لے چکے ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ کورٹ آف لاء کے اندر جو انہوں نے پوزیشنز لی ہوئی ہیں، اس کے بعد واقعی ایک پرابلمٹک سچویشن ارائز ہو جاتی ہے. تو میرا خیال میں ان چیزوں سے بچنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ چیف جسٹس جو ہے وہ واقعی ان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو الگ کر لیں ان بینچز سے. آپ کی کیا رائے ہے؟
آپ بھی نیچے اپنی رائے کا اظہار جو ہے وہ ضرور کیجیے گا. اس گفتگو کے بعد علی محمد خان نے اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کی. انہوں نے کہا کہ عمران خان کا بھوک ہڑتال کرنے کا کہنا ثابت کرتا ہے کہ اگر نوبت یہاں تک آ گئی ہے تو اس کی وجہ عمران خان کو انصاف نہ ملنا ہے. ان تمام معاملات کا سیاسی حل نکلنا ضروری ہے. اگر عمران خان نے بھوک ہڑتال کی تو ہم بھی ملک گیر بھوک ہڑتال اور پرامن احتجاجی مظاہرے کریں گے. آج عمران خان نے یہ بات بھی کہی کہ حقیقی جمہوریت کے لیے عوام کے مینڈیٹ کا تحفظ ضروری ہے. ملک میں جمہوریت نہیں تو پھر اس نظام کا کیا فائدہ. اس کے علاوہ عمران خان نے آپریشن عزم استحکام پر حکومتی اے پی سی میں شرکت کا اعلان کر دیا ہے. اب یہ ایک بہت بڑی شاکنگ نیوز کے طور پہ جو ہے یہ بات سامنے آئی کہ ایک جگہ پہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کسی صورت جو ہے وہ میں نے بات نہیں کرنی, میں نے کچھ نہیں کرنا, اور علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے وہ تو کہہ رہے تھے میں نے تو سمجھ نہیں آئی کہ آپریشن کا لفظ آیا ہے, وہ تو لفظ ہی استعمال نہیں ہوا تھا. مجھے تو بھائی کوئی عزم استحکام کر کے میں سنیا سی, بعد میں پتہ لگا کہ یہ تو آپریشن کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو خیر پاکستان تحریک انصاف آلریڈی اس کے اوپر اپنا سٹانس ویسے لے چکی تھی. انہوں نے کہہ دیا تھا جناب کسی صورت آپریشن جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگا, ہم اس کے خلاف ہیں, ہم کسی صورت اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. لیکن اب وہ اے پی سی میں شرکت کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں. بائی دا وے شہباز شریف صاحب بیرون ملک کے دورے پہ ہیں, وہاں سے انہوں نے کہا تھا کہ میں واپس آ کے جو ہے اس کے اوپر اے پی سی کروں گا. تو پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے اس میں شرکت کا اب اعلان کر دیا. لیکن پیشی کے موقع پہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عمران خان صاحب نے کہا کہ پی ٹی آئی ارکان آل پارٹیز کانفرنس میں صرف سننے کی حیثیت تک جو ہے وہ شرکت کرے گی. اے پی سی میں شرکت کا فیصلہ صرف پاکستان کی خاطر کیا ہے. افغانستان کے ساتھ ہمارا 2500 کلومیٹر کا بارڈر ہے. اچھا وہی بات ہے جو میں پہلے کہہ چکا ہوں. سو حالات بدل گئے ہیں, جذبات بدل گئے ہیں. اب مطلب آپ کو ذرا ایک منٹ کے لیے نا اس کو ذرا براڈر وے میں آپ کو دیکھنا پڑے گا. آپریشن عزم استحکام کس کا بیبی ہے, یا چلے میں بیبی نہیں کہتا, کس کا آپریشن ہے, ٹھیک ہے, اسٹیبلشمنٹ کا آپریشن ہے اوبیسلی. تو خان صاحب جو ہے نا برجز تیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بیسکلی اصل بات یہ ہے, وہ کوشش کر رہے ہیں کہ میں کم از کم ان کی نظر میں, وہ میڈیا سے جب ایک دفعہ بات کرتے ہیں تو وہ یہ جنرل عاصم منیر ابھی تھوڑی دیر پہلے جو میں آپ کو بتایا کہ وہ کیا کچھ کہہ رہے ہیں, وہ وہاں پہ یہ پوزیشن بھی لیتے ہیں کہ جناب انہوں نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے, ایس آئی ایف سی نہیں چلے گی, کچھ نہیں ہوگا. اچھا ایس آئی ایف سی نہیں چلے گی, لیکن آپ کا جو وزیر اعلیٰ ہے وہ جا کے بیٹھتا بھی ہے اجلاسوں کے اندر, ٹھیک ہے, وہ وفاقی حکومت کے اجلاسوں کے اندر بیٹھتا بھی ہے. آپ آپریشن کے خلاف ہیں لیکن اس آپریشن کی اے پی سی میں شرکت بھی کرنے لگے ہیں. ہیونگ سیڈ دیٹ, میں یہ آپ کو کہہ دوں کہ یہ بہت اچھی بات ہے. میں اس پہ خان صاحب کی تعریف کروں گا کہ وہ اگر یہ ایک اچھا یو ٹرن لے رہے ہیں جس سے فائدہ ہوتا ہے ملک اور قوم کا. میں ہمیشہ ہی سمجھتا ہوں کہ جو پورا قومی دھارا ہے اس کے اندر پاکستان تحریک انصاف کو شامل کیا جانا چاہیے ایک, اور ان کو شامل ہونا چاہیے دونوں. مطلب جو طاقتیں فیصلہ کرتی ہیں کہ کسی کو رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا, انہیں بھی شامل کرنا چاہیے, یہ ان کی بھی ذمہ داری ہے. اور پی ٹی آئی بھی اگر قومی دھارے میں رہتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ ہم اتنے امپورٹنٹ میٹنگز میں شرکت کریں گے تو یہ بھی اچھی بات ہے, قابل تعریف بات ہے یہ. تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم بیٹھیں گے لیکن ہم صرف سننے کی حد تک بیٹھیں گے. چلیں آپ سننے کی حد تک نہ بولیں بے شک, لیکن بیٹھیں تو صحیح, یہ اچھی بات ہے آپ اگر بیٹھ رہے ہیں. اب دوسری سائڈ کے اوپر میں دیکھ رہا تھا کہ خواجہ آصف صاحب کا ایک بیان میں دیکھ رہا تھا. انہوں نے بھی کہا کہ جناب شاید عمران خان صاحب کو جو ہے وہ اب عقل آ گئی ہے اور وہ آ کے جو ہے وہ بیٹھنا چاہتے ہیں. میرے خیال میں مذاق نہیں اڑانا چاہیے. وہ صبح کا بھولا اگر شام کو اڈیالہ جیل سے لوٹ کے واپس آ رہا ہے اور آ کے بیٹھ رہا ہے میٹنگ کے اندر تو بیٹھنے دیں, کچھ نہیں ہوتا. اصل بات تو یہ ہے کہ امن و امان اور شانتی رہنی چاہیے اس ملک کے اندر. ہبڑا دبڑی, لڑائی جھگڑا, مار کٹائی نہیں ہونی چاہیے. اصل کہانی تو یہ ہے, ہم سب کی تگ و دو جو ہے وہ اس کے لیے ہونی چاہیے. اچھا جی, اس کے علاوہ علی امین گنڈا پور صاحب نے اسلام آباد میں جناب میڈیا سے گفتگو کی. انہوں نے کہا کہ جی چھوٹی سی بات کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے, پارٹی میں کوئی اختلاف نہیں ہے. عمران خان کی رہائی کے لیے پوری پارٹی متحرک ہے. عدلیہ سے پوری امید ہے انشاءاللہ عمران خان کی رہائی ہوگی. ہم نے ثابت کیا ہماری پارٹی آئین کے مطابق چلنے والی پارٹی ہے. ان کے کپڑوں میں کرپشن کے جتنے سوراخ ہیں ان کو جلد پتہ چل جائے گا. پی ٹی آئی کا آج مانسیرا میں اور کل اسلام آباد میں جلسہ ہے. اگلے ویلاگ میں ہم آپ کے ساتھ یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ مانسیرا کا جلسہ جو ہے وہ ہٹ تھا یا فلاپ تھا, اور کل جب اسلام آباد کا جلسہ ہوگا تو اس کی بھی اپڈیٹ آپ کو دیں گے کہ وہ کارکردگی جو ہے ان کی کیسی رہی. بائی دا وے گنڈا پور صاحب کے جو ہے وارنٹ گرفتاری نکلے ہوئے تھے, تو ان کی وارنٹ گرفتاری کی جو ہے وہ معطلی کی درخواست دائر کی گئی. انہوں نے اپنے آپ کو عدالت کے سامنے سرنڈر کیا. انہوں نے کہا کہ جی آفیشیل مصروفیات کی وجہ سے عدالت میں حاضر نہیں ہو سکا, اس لیے وارنٹ گرفتاری کی منسوخی کی درخواست جو ہے وہ منظور کی جائے, اور اس کے بعد یہ درخواست جو ہے وہ منظور ہوگی. میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات بتائی تھی کہ جب عام طور پہ آپ غیر حاضر ہونے کی وجہ سے آپ کے وارنٹ نکلتے ہیں اور اس کے بعد جب حاضر ہو جائیں تو عام طور پہ کورٹس جو ہیں دے آر ویری لینینٹ, اور وہ وارنٹس جو ہیں وہ آپ کے کینسل ہو جاتے ہیں. فواد چودھری صاحب جناب وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے
عدالت میں جو ہے وہ پیش ہوئے, وہاں پہ سماعت ہوئی, ڈپٹی اٹارنی جنرل جو ہے وہ بھی وہاں پہ پیش ہوئے, چیف جسٹس عامر فاروق نے جو ہے وہ اٹارنی جنرل سے مکالمے میں کہا کہ حکومت نے بھی تھوک کے حساب سے نام سفری پابندی کی لسٹوں میں ڈال دی ہیں, پتہ نہیں کون کون سی لسٹیں بنا دی ہیں. فواد چودھری کا سب کچھ یہاں ہے, واپس کیوں نہیں آئیں گے؟ فواد چودھری نے 3-4 ہفتے کے لیے جانا ہوگا, واپس آ جائیں گے. اور اس کے بعد عدالت نے وزارت داخلہ کے نمائندے کو 9 جولائی کو جو ہے زیادتی حیثیت میں طلب کر لیا اور کیس کی سماعت 9 جولائی تک جو ہے ملتوی کر دی. چوہی صاحب نے جو ہے وہ گفتگو کی ہے. چوہی صاحب نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ستمبر تک پاکستان میں ایک بڑی سیاسی تحریک کا آغاز ہو جانا ہے, اس کو منظم کر لیں تو اچھا ہے, ورنہ اس وقت جو بجلی کے بلوں کا حال ہے, پیٹرولیم کمپنیز ہڑتال پر چلی گئی ہیں اور ان کی ہڑتال بالکل جائز ہے. ستمبر میں بڑی سیاسی تحریک کا آغاز ہو جانا ہے. اس سے پہلے میں زور دے رہا ہوں اسد کیسر صاحب اور محمود اچکزئی کو جو مینڈیٹ دیا گیا ہے اتحاد کا, اس کو مکمل ہونے دیا جائے, ان کے اوپر اعتبار کیا جائے, اور یہ جو گرینڈ الائنس ہے یہ جب بن جائے گا تو چیزیں بہتر ہو جائیں گی. آج حکومت نے درست قدم لیا ہے جو عزم استحکام کے آپریشن کے اوپر آل پارٹیز کانفرنس بلانے کی بات کی ہے, لیکن اس وقت پاکستان میں 75% عوام عمران خان کی آواز کے ساتھ ہے. اگر آپ پولیٹیکل کنسنسس بنانا چاہتے ہیں تو عمران خان کو اڈیالہ جیل سے بلا کر آل پارٹیز کانفرنس میں بٹھانا پڑے گا. اگر آپ میں یہ جرت نہیں کہ عمران خان کو بلا سکے تو پھر یہ آل پارٹیز کانفرنس کا کوئی فائدہ نہیں, پھر ایسے ہی سرخی پاؤڈر ہے وہ آپ نے پہلے ہی کیا ہوا ہے. پاکستان کی عوام بالعموم اور خیبر پختونخوا کی عوام بالخصوص اگر کسی لیڈر کے اوپر اعتماد رکھتی ہے, اس کی آواز کے ساتھ اپنی آواز ملائے گی تو وہ عمران خان ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آل پارٹیز کانفرنس مؤثر ہو تو پھر عمران خان کی شرکت اس میں ضروری ہے. چوہی صاحب کی اس بات سے ویسے میں بھی اگری کرتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ اس آپریشن کی جو عزم استحکام کی آپ بات کریں, عزم استحکام کی, اس کا زیادہ پرائم فوکس جو ہے وہ آبویسلی خیبر پختونخوا ہوگا. اور اس وقت خیبر پختونخوا کی 2 بڑی سیاسی جماعتیں جو سب سے لارجسٹ ہیں, اور اگر ان کو کمبائن کریں تو میرے خیال میں یہ 80% سے بھی بڑی جو ہے وہ فورس بنتی ہے, جس میں پاکستان تحریک انصاف اور مولانا فضل الرحمان کی جماعت جو ہے وہ بنتی ہے, بلکہ 80 بھی شاید میں کم کہہ رہا ہوں, یہ اس سے بھی زیادہ ہے. ان 2 بڑی سیاسی جماعتوں کو جب آپ ایک قومی دھارے میں نہیں لے کر آئیں گے اور اب آپ ان کے ساتھ اپنی ایک ویو لینتھ نہیں بنائیں گے, ایک فریکوینسی نہیں بنائیں گے, تو پھر آپ کے لیے یہ آپریشن کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. کیونکہ عوامی سینٹیمنٹ اگر آپ کے خلاف ہو گیا تو پھر آپ کے لیے یہ آپریشن رن کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. یہ بالکل وہی صورتحال ہے جو ماضی کے اندر بھی ہم آپریشنز کے حوالے سے دیکھ چکے ہیں کہ جب آپریشن ہوتا تھا تو وہاں کی مقامی آبادی اگر آپ کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہی یا وہ آپ کو اپنا محافظ نہیں سمجھ رہی تو پھر آپ کے لیے مشکلات جو ہے وہ بڑھ جاتی ہیں. اینڈ دس از ناٹ جسٹ دا کیس ان پاکستان, اٹ از آل اوور. مطلب بڑے بڑے آپ جنگیں بھی اٹھا کے دیکھ لیں, وہاں پہ اگر فورسز جو ہیں ان کا عوام کے ساتھ ڈسکنیکٹ ہے تو پھر کہانی جو ہے وہ نہیں چلتی. چاہے کتنے ہی سال آپ اس ایریا کے اندر بیٹھے رہیں, اگر آپ کے خلاف ایک سینٹیمنٹ موجود ہے تو وہ پھر آپ کے لیے مشکلات ہی پیدا کرے گا. شیرر آفریدی صاحب کل وسیم بادامی صاحب کے شو میں آئے ہوئے تھے, بڑی انٹرسٹنگ اس میں انہوں نے گفتگو کی ہے. ان سے سوال ہوا کہ جی آپ, انہوں نے ایک بڑا وہ ہسٹورک بیان دیا تھا نا کہ جی آرمی چیف جو ہوتا ہے وہ قوم کا باپ ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی آج میری غیرت ہے, عزت ہے اور میرا ایمان ہے, اور یہ چیز آپ نے بھی کیوں نہیں بتائی کہ میں ہر جگہ کہتا تھا کہ اگر پاکستان جیسی فوج, انٹیلیجنس ایجنسی شام, عراق, لیبیا کے ساتھ ہوتی تو ان کا یہ حال نہ ہوتا. ہیڈ آف دا اسٹیٹ, سپہ سالار, اس کی مثال باپ کی ہوتی ہے. تو وہ آج بھی شیرر آفریدی صاحب اپنی بات پہ قائم ہے کہ آرمی چیف جو ہے وہ باپ کی طرح ہوتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. انہوں نے کہا صرف یہ کہوں گا, اب یہاں پہ ایک ایڈیشنل نوٹ جو ہے انہوں نے بیچ میں ڈالا, انہوں نے کہا صرف یہ کہوں گا کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو قانون سے بالاتر سمجھے, چاہے وہ باپ ہو, چاہے وہ ماں ہو, چاہے وہ آرمی چیف ہو, چاہے وہ DGI ہو, چاہے وہ چیف جسٹس ہو, چاہے وہ کوئی سیاستدان ہو, کوئی عالم ہو, جب انبیاء کرام قانون سے بالاتر نہیں تو یہ لوگ قانون سے بالاتر نہیں ہیں. رہی بات ادارے کی, افواج پاکستان کی, میرا لیڈر کہتا ہے میری جان سے زیادہ اہمیت افواج پاکستان کی ہے. وہ نااہل اور بدبخت جو PTI کو فوج کے آگے پچ کرنے پر تلے میں ہیں یا کوئی ایسی سوچ بنا رہے ہیں, وہ احمقوں کی دنیا میں رہتے ہیں. فوج بھی میری, ادارے بھی میرے, ریاست بھی میری, پاکستان کے مفادات بھی میرے, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ پاکستان, افواج پاکستان اور عمران خان لازم و ملزوم ہیں. میں کون ہوتا ہوں فواد چودھری, علی زیدی, عمران اسماعیل یا کسی پر کامنٹ کرنے والا؟ مجھے کیا پتا کون کس چیز سے گزرا ہے اور کن حالات میں ان سب نے جو کچھ بھی کیا. یہ میرا رب جانتا ہے, میرے دل میں سب کے لیے احترام ہے, اللہ کے بعد ان کا فیصلہ عمران خان صاحب کریں گے. تو اپنی بات پہ وہ قائم ہے کہ چیف جو ہے وہ آرمی چیف قوم کا باپ ہوتا ہے, لیکن باپ بھی جو ہے وہ قانون سے بالاتر نہیں ہوتا. چلے میں اگر شارٹ کر کے ایک ٹویٹ کے اس میں فریم میں مجھے لکھنا ہو تو وہ یہ بات جو ہے یہ انہوں نے کہی ہے. پاکستان تحریک انصاف نے البتہ ایک آفیشیل ٹویٹ کی ہے جناب, جہاں پہ قوم کے باپ کی بات ہو رہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ جنرل عاصم منیر کی تخلیق کردہ کٹ پتلی عسکری حکومت کے عوام دشمن اقدامات, بجلی کی قیمتوں کے مد میں عوام پر 46 ارب کا اضافی بوجھ,
تنخواہ دار طبقے پر نئے ٹیکس کی مد میں 214 ارب کا اضافی بوجھ، تیل کی قیمتوں میں ظالمانہ اضافہ، سرمایہ کاری کی 50 سالہ بدترین شرح، گندم کے کسان کا معاشی قتل۔ تو ایک جگہ قوم کے باپ کے حوالے سے یہ بات ہو رہی ہے، دوسری جگہ پہ قوم کے باپ کے حوالے سے یہ سارا کچھ بھی لکھا جا رہا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا آفیشیل جو اکاؤنٹ ہے وہ پاکستان سے آپریٹ نہیں ہوتا، پاکستان سے باہر سے آپریٹ ہوتا ہے، تو باپ کی سلطنت کے اندر نہیں موجود جہاں سے یہ ٹویٹر اکاؤنٹ جو ہے وہ چلتا ہے۔ دوسری جناب ایک کل یہ خبر آئی کہ محکمہ داخلہ پنجاب نے محرم الحرام کے دوران صوبے میں سوشل میڈیا پر پابندی لگانے کی سفارش کی ہے۔ 6 مختلف اپلیکیشنز کو بند کرنے کی جو ہے وہ سفارش کی گئی، اور اس سلسلے میں وفاقی سیکرٹری داخلہ کو جو ہے مراسلہ بھیجا گیا۔ اس میں کہا گیا جی کابینہ کی قائمہ کمیٹی برائے امن و امان کے فیصلے کی روشنی میں پنجاب میں 6 سے 11 محرم تک سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کی سروسز جو ہے معطل کی جائیں۔ فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام، یوٹیوب، ٹویٹر اور ٹک ٹاک کی سروسز معطل کرنے کی سفارش کی گئی تھی۔ البتہ وفاقی حکومت نے اس درخواست کو مسترد کر دیا ہے اور محرم میں سیکیورٹی کو فول پروف بنایا جائے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی مزید اس کو فعال اور مؤثر بنایا جائے گا، موبائل سگنلز بھی ان جگہوں پر بند ہوں گے جہاں جلوس اور مجالس ہوں گے، تو لیکن ان 6 اپلیکیشنز کو یا سوشل میڈیا کو فی الحال بند کرنے کا کوئی ان کا ارادہ نہیں ہے۔ تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹس تھی، اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔